إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضہ و قدرت میں ہے مراد کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام،
ابھی گزشتہ چند جمعے قبل آپ نے موت سے متعلق چند باتوں کو سامنے سنا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن اور مجید میں موت کے بارے میں فرمایا کہ موت اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے ہر کسی کو سامنا کرنا ہے ایک نہ ایک دن، چاہے وہ جتنی بھی اقدامات اختیار کر لے، چاہے جتنے اچھے سے اچھا معالجہ کر لے، چاہے جتنے اچھے سے اچھے اور محفوظ سے محفوظ جگہ جا کر کے رہ لے، انسان کو کیا کرنا ہے؟ موت کا سامنا کرنا ہے۔ اور موت کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر کے نہیں آتی کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اونچے طبقے کا ہے، کوئی نیچے طبقے کا ہے، کوئی اونچی ذات والا ہے، کوئی نیچی ذات والا ہے۔ موت کسی کا طبقہ دیکھ کر کے نہیں آتی، موت ہر کسی کے ذمے ہے، چاہے وہ امیر ہو، بڑے بڑے بنگلے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چوٹی کوٹری میں رہنے والا ہو، چاہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں پر، بڑے بڑے سواریوں پر چلنے والا ہو، چاہے وہ پیدل چلنے والا ہو، موت ہر کسی کو آ کر کے پکڑتی ہے اور انسان اسی موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا سی بیماری آتی ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی دل میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، انسان فوراً ڈاکٹروں کی طرف، بڑے بڑے اداروں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کی طرف جاتا ہے اور اپنا اچھے سے اچھا علاج کرتا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ دل کی ایک دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے، دل میں ایک چمک آ جانے کی وجہ سے۔ اور انسان کیوں کرتا ہے یہ؟ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میری موت اس کی وجہ سے نہ آ جائے، کہیں میری موت اسی بیماری کے اندر میری موت نہ آ جائے، تو انسان موت سے بھاگنے کے لیے سب کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو موت جس سے بھاگتے ہیں، جس کے لیے اپنے تمام معاملات کو طے کرتے ہیں، صبح صبح اٹھ کر کے ورزش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہشت پشت رکھتے ہیں، بیماریوں سے دور رکھتے ہیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹلوں میں علاج کراتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تفرون منہ، تم اس سے بھاگتے ہو موت سے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، حالانکہ اس کی تل حقیقت یہ ہے، اصلی حقیقت یہ ہے کہ تم اسے ایک نہ ایک دن ضرور پالو گے، تمہارے سامنے یہ ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر ہو کر کے آ جائے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی کو تخلیق کے اندر لاتا ہے، اس دنیا کے اندر لاتا ہے، اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ سب سے پہلے رحم مادر کے اندر ایک نطفہ ہوتا ہے، نطفہ حقیر سا پانی، پھر وہ حقیر سا پانی چلتے چلتے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے درمیان 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا اسی طرح بنتے بنتے وہ خون کا لوتھڑا گوشت بنتا ہے، پھر وہ گوشت سے ہڈی بنتا ہے، ہڈی سے اس کے اوپر پھر گوشت چڑھتا ہے۔ یہ تمام مراحل 40 دن کے بعد ہوتے ہیں۔ جب اس کا پوری باڈی، پورا جسم ماں کے پیٹ کے اندر ایک طرح سے سنور جاتا ہے، تصویر شدہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اور فرشتے کو کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تقدیر لکھ دے، اور تقدیر میں سب سے پہلے کیا لکھتا ہے اللہ رب العالمین؟ یہ کہاں سے رزق حاصل کرے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے اس کے کھانے کا سامان آئے گا، کیا پہنے گا، کیسا پہنے گا، یہ تمام چیزیں لکھ دے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا لکھتا ہے؟ اس کی عمر، اس کی موت۔ دیکھیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے ابھی، لیکن وہیں پر اس کی موت لکھ دی جا رہی ہے۔ سوچیے اتنی تل حقیقت ہے کہ اس کا کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس بیماری میں مرے گا، کس مصیبت میں مرے گا، گھر میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، سفر میں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اس فرشتے کو کہ وہ لکھ دے۔ تو یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو ہمیشہ آ کر کے پالے گی، یہ ہم نے ابھی پچھلے تمام خطبوں میں سنا۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ موت، اس کے بعد آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ انسان کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ایک انسان جو اپنی زندگی ماں کے پیٹ میں گزار کر کے آتا ہے، وہ 9 مہینے 8 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ دنیاوی زندگی، دنیا کے اندر آ کر کے رہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہوتا ہے، اور چوتھا مرحلہ جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ 4 مراحل میں انسان ترتیب وار آگے سے آگے ایک ایک کر کے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان تمام مراحل میں اس کو جانا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں بتائی قرآن مجید میں، تو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کو بتلایا کہ تم اس طرح سے موت تم کو آ پکڑے گی۔ اور اگر آپ موت کے بارے میں تبصرہ کر لیں کہ جس شخص کے اوپر یہ موت آتی ہے اس کی ظاہری کیفیت کیا ہوتی ہے،
کیسا یہ تل حقیقت ہے، کیوں اس سے سب لوگ بھاگتے ہیں؟ آئیے میں اس کا ایک تصویر آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب کسی شخص کے اوپر موت آتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو انسان جب کسی کے اوپر ظاہری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر موت آنے والی ہوتی ہے تو اسے معلوم ہونے لگتا ہے، تمام لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس کو دعاؤں کی تلقین کرتے ہیں، اس کو کلمہ توحید پڑھواتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہونے والا ہوتا ہے کہ اب یہ اس کا آخری وقت چل رہا ہے، اس کی غرغرے کی حالت آ چکی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے کر کے اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، اور اس کی آنکھیں جس سے وہ دنیا کو دیکھا کرتا تھا، وہ روشنی، اس کی آنکھوں کی روشنی جس سے دنیا کی عیش و آرائش کو، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا کرتا تھا، وہ رنگینیاں اس کی دھیرے دھیرے کر کے دھندلی ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کی آنکھیں نم پڑتی ہیں، اس کو سب کچھ دھندلا دھندلا دکھنے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ بھی سوکھنے لگتی ہے، زبان میں جو گیلی ہوتی ہے زبان وہ بھی سوکھنے لگتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سکڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہاتھ پیر ڈھیلے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتلایا کہ جب ایسے شخص کی حالت کو دیکھو تو اس کو کلمہ توحید کی تلقین کرو، اس کو لا الہ الا اللہ، بغل میں بیٹھے رہو، اس کو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھواؤ اس کو۔ اور ہم اور آپ ظاہراً یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم کلمہ توحید سے اس دنیا سے اٹھائیں، ہمارے زبان پر کلمہ توحید لاحق ہو، ہم یہی تو دعا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا کہ اس کو کلمہ توحید کی تلقین کراؤ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے اوپر یہ مصیبت آتی ہے تو تمام لوگ صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کوئی ہے جو اسے روکنے کی کوشش کر سکے؟ کوئی ہے جو چند سیکنڈ پہلے اس موت کو روک لے یا چند سیکنڈ لیٹ کر دے اس کو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ایک انسان کا وقت آ جاتا ہے، جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اس سے ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے نہ ایک لمحہ پہلے ہو پاتا ہے۔ یعنی جس سیکنڈ، جس مہینے میں، جس لمحے میں، جس گھنٹے کے، جس منٹ کے، جس سیکنڈ میں موت لکھی ہوتی ہے اس وقت وہ موت آ جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، کیا فرمایا؟ جب اس کے گلے میں اس کی جان آ کر کے اٹک جاتی ہے، ایک دم آخری وقت ہوتا ہے، جب اس کے گلے میں اس کی جان آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم کیا کرتے ہو؟ صرف دیکھتے رہ جاتے ہو، صرف دیکھ سکتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے ہو تم۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین نے اس پورے نقشے کو کھینچا، کیا فرمایا؟ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب اس کی جان اس کی ہنسلیوں تک پہنچ جاتی ہے، جان جب ہنسلیوں تک، گلے تک اس کی آ پہنچتی ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو وقیل من راق، کوئی ہے جو راقی، جو اس کی زندگی کو اس کی حلق سے نکلنے سے روک لے؟ اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ کوئی ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی بڑے سے بڑا مرید، کوئی بڑے سے بڑا مرشد، کوئی ہے جو اس کی زندگی کو آ کر کے روک لے؟ کون ہے جس کے در در پر جا کر کے سر پٹکتے تھے، جس کے آگے جا جا کر کے سجدے کیا کرتے تھے، جس کے آگے جا جا کر کے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے؟ جاؤ جا کر کے ان سے کہو کہ اے میرے فلاں بابا، یہ میری موت ہے، یہ میری حلق میں آ کر کے اٹک چکی ہے، اس کو ایک لمحہ، ایک مقررہ وقت تو دور کی بات، ایک سیکنڈ لیٹ کر کے دکھا دیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے روک دیجئے تاکہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، تاکہ میں وصیت لکھ دوں، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے جائیداد کو بٹوارا کر دوں۔ کوئی ہے جو روک سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقیل من راق، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں مل سکتا۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ اس کا وقت آ چکا ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، بھائی اس کی زندگی ختم، اب یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، ان کی زندگی ختم ہو چکی، میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جب جو لیٹا ہوا شخص ہوتا ہے جس کے اوپر یہ تمام آپ بیتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ شخص اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ تمام لوگ میرے افراتفری کا ماحول ہے، لوگ راقی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں، یہ میرا بیٹا بغل میں بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے،
یہ میری بیوی بغل میں بیٹھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے، یہ میرے بھائی نتو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا ہے، اپنی ایڑیاں ایک دوسرے میں مسلتا رہ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پورے نقشے کو کھینچا اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے کی کیفیت کو بتلایا۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین تمام لوگ ساتھ میں زمین برکت میں گئے، جنت البقیع میں جا کر کے بیٹھے۔ ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے جا کر کے بیٹھ گئے، یعنی قبر کھد رہی تھی، اس کا جنازہ اندر رکھنا تھا، اس حالت میں ہم لوگ پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عالم تھا کہ وہ چھوٹی سی لکڑی اپنے ہاتھ ملے ہوئے زمین پہ رگید رہے تھے، زمین پہ رگڑ رہے تھے، اس سے گڈھا کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ حالت بالکل شانتی سے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی کیفیت یہ بتلائی کہ اتنا سکون تک گویا کہ ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اگر وہ ذرا سا ہلے تو وہ پرندہ اڑ جائے، یہ کیفیت بتلائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی حالت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں استعیذوا باللہ من القبر، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ جو شخص اس سے پار پا گیا، جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا، قبر کے اندر جو پار ہو گیا وہ تمام مراحل میں پار ہو جائے گا۔ قبر یہ منزل ہے، ایک برزخی زندگی کے راستے کی ایک منزل ہے، جس کے اندر جا کر کے ایک وقت کے لیے ہم سب کو ٹھہرنا ہے۔ جس کے اس کے اندر پار ہو گیا، جس کی قبر سکون والی بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آگے کے تمام مراحل سکون والے ہو جائیں گے۔ لیکن جو قبر میں ہی جس کے ساتھ مشکلات ہو گئی، جس کی قبر تنگ ہو گئی، وہ اس کی قبر کیا ہوگی، ہمیشہ آگے کے جتنے مراحل ہوں گے سب میں ناکام ہوتا چلے جائے گا، سب میں مصیبتیں آتی چلی جائیں گی، سب میں پھنستا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور جان لے قبر کیا ہے، قبر ہے کیا چیز، یہ ایک کوٹری ہے جس کے اندر صرف اندھیرا اندھیرا ہے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی ایک تنکا نہیں ہے جو آپ کو روشنی کا سہارا دے سکے۔ اگر آپ دنیاوی زندگی کے اندر جب رہتے ہیں، کسی سفر پر جاتے ہیں، جنگلات کا سفر ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، اور آپ کی گاڑی کے ہیڈ لائٹ چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو آپ کے ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیسے طے کروں گا، کیسے آگے کا راستہ دیکھوں گا، جنگل ہیں، موذی جانور ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو یہی کیفیت آپ قبر کے اندر سوچیے کہ وہاں پر تو کوئی ہیڈ لائٹ نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی لائٹ، کوئی بلب نہیں ہوگا، وہاں پر کیسے روشنی کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہاں پر روشنی آپ کے اعمال کے ذریعے سے ہوگی، عمل آپ کے روشن دان ہوں گے، وہاں پر آپ کے عمل آپ کو سہارا دیں گے، آپ کو روشنی دیں گے۔ اگر آپ عمل کر کے جائیں گے تو آپ کی قبر روشن اور منور ہو جائے گی، آپ کی قبر روشنی سے بھر جائے گی۔ لیکن آپ اگر زندگی میں ہی ان اعمال سے وابستہ نہیں رہے، اپنی زندگی میں ان اعمال کو پیچھے کر دیا، تو جان لے آپ کی قبر کے اندر اندھیرا اندھیرا ہے۔ زندگی میں اپنے گھروں میں جتنی بھی لائٹ لگا لیں، جتنا بھی سب کچھ کر لیں، لیکن اگر آپ کی قبر اندھیری رہے گی تو گھر کی لائٹ، گھر کی روشن رنگینی سے کیا فائدہ؟ اصل حقیقت، اصل روشنی اگر چاہیے تو قبر کے اندر کی روشنی لیں، قبر منور کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کری کہ اللہ رب العالمین سے قبر کی پناہ مانگو، قبر کی پناہ مانگو۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کری۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ جب ایک انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ظاہری کیفیت بتلائی کہ سامنے سے ہم اور آپ اس کے یہ اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک باطنی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب ایک شخص کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، کیسے وہ اللہ رب العالمین کی طرف جاتی ہے، اس کے اندر قبر کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو کیٹیگری بنائی، ایک مومن شخص اور ایک کافر، فاسق اور فاجر شخص۔ دو لوگوں کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ مومن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ مومن بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ تمام وہ دیکھتا ہے کہ تمام دور دور تک روشن چہرے والے فرشتے، خوش خرم چہرے بدائی دیتے ہیں، وہ اس کو خوشخبری دیتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کو دور دور تک صرف فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ جان لیتا ہے ان کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جنت کا کفن ہوتا ہے،
جنت کا کپڑا ہوتا ہے، جنت کی خوشبو اس کپڑے کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت آ کر کے اس شخص کو خوشخبری دیتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اے خوشگوار روح، اے وہ روح جس نے تو نے زندگی میں جو عمل کیے، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کری، اپنی زبان سے ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح سے اپنی زبان کو تر رکھا، اے وہ روح چلو اللہ رب العالمین کی طرف. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ڈرو نہیں، نہ ہی غم کرو، تم کو جنت کی بشارت دی جائے گی، تم کو جنت کی بشارت دی گئی. توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کی قسمت دیکھیے، اس کی خوشی کا کیا ماحول ہوگا جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی جائے. اور اس شخص کی جو روح نکالی جاتی ہے، اس کی روح نکالنے کا معاملہ بھی ویسے ہی رکھا جاتا ہے، بہت آسانی سے، بہت سکون سے اس شخص کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مومن کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے ایک مشکیزے کے پانی اندر بھرا ہو، مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوا ہو، اور اس پانی کو ڈھکیل دیا جائے، اس مشکیزے کو پلٹ دیا جائے، اور اس مشکیزے جس طرح پانی بوند بوند کر کے آسانی سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی مومن کی روح اس طرح سے نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسی اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو فوراً تمام فرشتے اس جنت کے کفن کے اندر اس کو فوراً رکھ لیتے ہیں، اور اس کفن کے اندر اس روح کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو جنت کی خوشبو تھی اس کو ڈال دیتے ہیں، اور تمام فرشتے ہاتھ در ہاتھ ملک الموت کے ذریعے سے اوپر تک لے کر کے جاتے ہیں. جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہ مومن روح کے بارے میں تمام فرشتے پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے، کون ہے خوش نصیب جس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، جس کی روح سے خوشبو آ رہی ہے. تو فرشتہ بتلاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے، نام لے کر کے بتلاتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام ہوگا، جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہوگا، جو لقب اس کا دنیا میں سب سے اچھا ہوگا، اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے. اور یہ کس حالت میں فوت ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، پوچھا جائے کہ کس حالت میں فوت ہوئے، تو بتلاتا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں فوت ہوئے تھے. آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، بہت سارے معاملات دیکھتے ہوں گے، فلاں نیوز آئی کہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر روح پرواز کر گئی، خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے درمیان روح پرواز کر گئی، تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے، اسی درمیان روح پرواز کر گئی. وہی کیفیت وہاں پر بتلائے گا مومن کی. کیا بتلائے گا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نمازیں پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں تھا، اسی حالت میں آئے اللہ رب العالمین تجھ سے ملاقات کر گیا. یہ تلاوت کلام اللہ کر رہا تھا، تیرے کلام کو پڑھ رہا تھا، اے اللہ رب العالمین اسی حالت میں یہ تجھ سے ملاقات کر گیا. یہ تیرے لیے صدقہ و خیرات کر رہا تھا، اسی حالت میں تجھ سے ملاقات کر گیا. اسی طرح سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان سے اس طرح ساتویں آسمان تک اس روح کو لے جایا جائے گا، اور تمام بیچ میں تمام فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، اس کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے. اور جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے گا وہ فرشتہ، تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جاؤ اس کی روح کو علیین میں جا کر کے درج کر دو. علیین کیا ہے؟ علیین جنت کا رجسٹر ہے، جنت کا رجسٹر ہے جس کے اندر اس کا نام لکھ دو. سوچئے جنت کے رجسٹر کے اندر پہلے اس کا نام لکھ دیا گیا. یہ نیک اور مومن شخص کی کیفیت ہے. پھر اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ اب اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس رکھ دو، اس کی قبر کے اندر واپس ڈال دو. یہ ایک مومن روح کا معاملہ ہے، یہ اس روح کا معاملہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا. اسی کے برعکس اگر وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، اسی طرح سے عقیدہ توحید سے ہٹا ہوا ہے، ایسے شخص کا ہی معاملہ بتلایا. ایسے شخص کے بارے میں کیا ہوتا ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کیسے فرشتوں کو دیکھتا ہے؟ خوش خرم روشن فرشتوں کو نہیں، اس کے پاس فرشتے بھی ویسے ہی آتے ہیں، نہایت ہی غضبناک چہرے، ایک دم غصے والے، لال، نہایت ڈر جائے انسان دیکھتے ہی اس کو. فوراً وہ فرشتے دیکھتے ہوئے فوراً اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے، اس کے اندر فوراً مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر بعد میں ملک الموت بھی اسی حالت میں آتے ہیں، ایک دم غضبناک چہرے میں. اسی وقت وہ انسان ڈر جاتا ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے. اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ اس کی روح اس کے جسم کے اندر ڈوب کر کے نکالی جاتی ہے. مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ مشکیزے سے پانی پلٹ دے اتنی آسانی سے روح نکل جاتی ہے. لیکن ایک کافر، فاسق اور فاجر کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کیفیت کو بتلایا. کیا بتلایا؟ کہ جس طرح سے ایک ببول کی کانٹے دار شاخ لو اور اسے ایک روئی کے اندر پوری ڈال دو،
اور پھر اس ببول کی شاخ کو پوری طرح سے کھینچو، اس کے اندر اس روئی کے چھتڑے ہو کر کے واپس آتے ہیں. اس ببول کی درخت کے اوپر، اس ببول کی شاخ کے اوپر اس روئی کے چھتڑے لگے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس شخص کی جو روح نکالی جائے گی ایسے ہی درد کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالی جائے گی. اور قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی کے جسم کے اندر روح بھاگے گی، چھپنا چاہے گی، اور فرشتے اس کے جسم کے اندر ڈوب کر کے اس روح کو کھینچ کر کے نکالیں گے. یہ اس وقت اس شخص کا عالم ہوگا جو دنیا میں اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوگا. اس شخص کی روح کو نکالیں گے، اور روح کو نکالنے کے بعد اس کی روح کے نکالنے کی کیفیت یہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. جب آپ ان فرشتوں کو دیکھو گے، جب تم ان فرشتوں کو دیکھو، تمہارا عالم کیا ہوگا؟ وہ تمہاری روح کو اس طرح نکالیں گے، آگے سے ماریں گے، پیچھے سے ماریں گے، مار کر کے تم کو وہ اس روح کو نکالیں گے، اور کہیں گے وہیں پر اس کی بدبختی سنا دیں گے، کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، سن لو اب تمہیں جہنم کا عذاب چکھنا ہے، چکھو جہنم کا عذاب. یہی تمہارے دن آخری دن تھا، یہی تک تمہاری عیاشیاں تھی، یہی تک تمہاری زندگی تھی، اب آگے تمہارے لیے ساری خرابی ہے. پھر جب اس کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر کے جائیں گے اور اسے فوراً کس کپڑے میں رکھیں گے؟ جنت کا کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنم کا ایک کپڑا ہوگا، تارکول کا کپڑا ہوگا، جس کے اندر بدبو آ رہی ہوگی. اس بدبو دار کپڑے کے اندر اس روح کو پکڑ لیں گے، اس روح کو رکھ لیں گے اور اسے آسمان کی طرف لے کر کے جائیں گے. جب آسمان کی طرف لے کر کے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کون بدبخت ہے، اسے دور کرو، اسے دور کرو، یہ کیسا بدبخت ہے؟ تو وہ بتائے گا فرشتہ یہ وہی بدبخت ہے جس کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، جس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائے آواز بلند ہوتی تھی، لیکن یہ باہر کھڑے ہو کر کے شراب نوشیاں کرتا تھا، باہر کھڑے ہو کر کے عیاشیاں کرتا تھا. یہ اسی حالت میں فوت ہو گیا. یہ اس کو تلاوت کلام اللہ کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن یہ اس کا نافرمان تھا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کری، اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے جا ملا. اس کو دروس اور درائس کے لیے بلایا جاتا تھا، جمعے کی مجلس کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن اس نے نافرمانی کی، اس بات کو نہ مانا، اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے جا ملا. وہ کہیں گے اسے دور کرو، اسے دور کرو. تو پکارے گا فرشتہ کہ اب کیا معاملہ آگے کیا جائے. اس کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور کہا جائے گا جاؤ اسے سجین میں ڈال دو، جہنم کا رجسٹر میں اس کا نام کو درج کر دو. اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے. دنیا کے اندر جیسے ہی آنکھ بند ہوئی یہ سب معاملہ شروع ہو گیا، مار کر کے روح نکالنا ہے. ایک طرح سے اذیتیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں. آگے کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کہیں پر جنت نصیب ہوگی. آگے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جاؤ اب اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال دو. اتنا معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ گھر والے اتنی دیر میں اس کو تیار کرنے لگتے ہیں. یہ سب معاملہ ہوتا رہتا ہے، اور گھر والے بھی اس کو نہلانے دلانے لگتے ہیں. انسان کی حقیقت کا ایک جائزہ لیں کہ انسان کا حقیقت کیا ہے. انسان کیا کرتا ہے زندگی میں؟ انسان بڑی مشکلات کرتا ہے، بڑا بتاتا ہے لوگوں کو، بڑی مشکلات، بڑی تانو تشنی جھیل کر کے آتا ہے. بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سڑک کے کنارے دکان تھی، کچی دکان تھی، بڑی محنت کری، بڑی مشقت کری، اس کچی دکان سے پکی دکان کر لی، اور اس پکی دکان سے محنت کرنے کے بعد شو روم بنا لیا. شو روم بنانے کے بعد بڑے سے بڑا گھر لے لیا. دیکھ رہے ہو کتنی محنت کری میں نے. بڑے سے بڑا گھر لے لیا، گاڑی لے لی، اچھے سے اچھا لباس لے لیا، اچھے سے اچھا. اور لوگوں کے سامنے تکبر سے بتلاتے ہیں کہ یہ دیکھو 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنا ہوا ہوں، بڑا عمدہ لباس ہے، خوشبو بڑی مہنگی ہے. یہ لوگوں کے سامنے بتلاتے ہو. یہ انسان دنیا کے اندر کر کے جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کا جائزہ سنیں گے آپ کیا کہنا ہے. اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے، جس کے لیے زندگی بھر کمایا، اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی زندگی بھر کمایا، وہی آل و اولاد سب سے پہلے کہتی ہے بھائی انہیں دور کرو، گھر میں بدبو پھیل رہی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینے چاہیے. سوچئے کیا معاملہ ہے، زندگی بھر خون پسینہ ایک کر دیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کری. آج وہی اولاد کہہ رہی کہ جاؤ اسے دور کرو میری مٹی سے، اسے دور کرو میرے پاس سے. کیا حقیقت ہے؟ آخر میں اس کی نہلانے کے لیے لے کر کے آ جاتے ہیں، بیوی بچے سب دور کر دیتے ہیں، اور نہلانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑا اچھے سے اچھا شیمپو یوز کیا کرتے تھے، اچھے سے اچھا صابن استعمال کیا کرتے تھے. لیکن وہاں پر کیا ہے؟ کوئی شیمپو اور کوئی صابن نہیں، جو چیز میسر ہے اس سے نہلا دیا گیا، گرم پانی ٹھنڈا پانی جو ہی میسر ہوا اس سے نہلا دیا گیا. کہ انسان کی حقیقت ہے اچھے سے اچھا لباس پہنے ہوئے حالت میں آتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنے ہوئے رہتا ہے اس وقت بدن پر. جب انسان وہاں پر آتا ہے اس کفن کے اس نہلانے والے تختے پر، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدن پر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کاٹ کر کے الگ کر دیتے ہیں،
اتارتے بھی نہیں ہیں کہ اتار کر کے اس کو اچھی جگہ رکھ دیا جائے، میرے والد صاحب کا کپڑا ہے، یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کپڑے کو کاٹ کر کے الگ کر کے اتار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ جو ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، مہنگے سے مہنگی گھڑی، اسے بھی اتار کر کے ان کے اہل و اولاد کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بدن پر انگوٹھی، یہ تمام چیزیں اتار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت ہمارا آپ کو بتلائی کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی، اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک تختے کا انتظام کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ بڑی سے بڑی گاڑیاں لی، بڑی سے بڑی چیزیں لی، لیکن تختہ کس لیے لیتے ہیں؟ 4 کندھوں پر رکھ کے پہنچانے کے لیے۔ اس کی خود کی اچھی گاڑی بھی نہیں ہے، محلے کی گاڑی مٹی پہنچانے والی، اسی سے لے کر کے پہنچا دیا۔ کیا آگے دولت؟ کہاں گئی وہ تمام محنتیں جو اپنے اولاد کے لیے کیا؟ سب مٹی میں مل گئی۔ سیاحت میں کیا جا رہا ہے؟ صرف تمہارا نامہ اعمال جا رہا ہے، اور کچھ نہیں جا رہا۔ تمہاری محنت، تمہارا مال، تمہاری مال و دولت کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے، صرف تمہارا نامہ اعمال جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے تجویز پیش کی، اور آگے بتلاتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اس کے ساتھ آگے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب اسے کندھے پر رکھ کر کے لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کندھے پر پہنچتا ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، راوی حدیث سعید الخدری رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ اذا وضعت الجنازہ، جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، علی عناق الرجلین، جب اس کے لوگوں کے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہیں، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، اگر وہ زندگی میں نیک اعمال کر کے جاتا ہے، اچھے اعمال کر کے جاتا ہے، زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نماز روزے صدقہ و خیرات کر کے جاتا ہے، تو اس کو خوشخبری ہوتی ہے، اسے جلدی ہوتی ہے کہ آج جلدی میں سکون کی جگہ پر چلے جاؤں۔ ابھی تک کہاں میں دنیا کی شور و غل میں بچا ہوا تھا، اب جا رہا ہوں میں سکون سے سونے کے لیے۔ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے بڑی جلدی ہے، مجھے اپنے قبر میں لے چلو۔ لیکن اگر وہی شخص غیر صالح ہوتا ہے، فإن كانت غیر صالحہ، اگر وہ شخص اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، زندگی پر اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یا ویلتا این تذهبون بها، ہائے میری بربادی، این تذهبون بها، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اے میرے بیٹے، مجھے کیوں اپنی دور سے الگ کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج تم مجھے میرے کندھوں پر، اپنے ہی کندھوں پر رکھ کے مجھے دور کر رہے ہو، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ این تذهبون بها، اے میرے بھائی بہنوں، کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ پھر بعد میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کی چیخ کو انسان کے علاوہ تمام چرند اور پرند سنتے ہیں، تمام لوگ سنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان قبر کی آواز کو سن لے تو انسان اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے، مردوں کو ایسے ہی چھوڑ کر کے آ جائے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ جب اس کے تمام اہل و اولاد اس کو قبرستان تک پہنچا دیتے ہیں، جب قبرستان میں جا کر کے اتار دیتے ہیں، اسے منومن مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی خاص لوگ، چند لوگ ہوتے ہیں جو رک کر کے دعا کرتے ہیں، باقی لوگ تو چلے جاتے ہیں، انہی کے بیٹے، انہی کے بھائی، وہ بھی مشکل سے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر کے دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب تک وہ رہتے ہیں تب تک اسے سکون رہتا ہے، لیکن جب وہ جانے لگتے ہیں 40 قدم کی دوری تک، یہ بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھ لو یہ تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے سنانے کا مقصد، پیروں کے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھ لو یہ تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ تمہارے اہل و اولاد جن کے لیے زندگی بھر تڑپے ہو تم، یہ تمہارے بھائی بہن ہیں، یہ تمام لوگ ہیں جو تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان کی قدموں کی آہٹ کو سن لو، تمہارے جسم سے ایک ایک چیز اتار لی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ بلب ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملات شروع ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ روح لے کر کے اس کے جسم کے اندر چھوڑی جاتی ہے تو فرشتہ آتا ہے۔ اگر وہ نیک شخص ہوتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا ہوا شخص ہوتا ہے تو اس کے پاس اسی طرح کا فرشتہ آتا ہے، نہایت خوشرو، اچھا دکھنے والا، خوبصورت فرشتہ آتا ہے، اور وہ سوال جواب کرنے لگتا ہے۔ سوال میں کیا کرتا ہے کہ من ربک، یہ سوال یاد کر رہے ہیں، یہ سوال دھیان سے سنیں، پوچھے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ آپ جتنا یاد کر لیں دنیا میں کہ ربی اللہ، من نبیوں کا سوال ہوگا، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ سب جواب ہوگا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینوں کا، میرا دین اسلام ہے۔ جتنا رکھ لیں، جتنا رکھ لیں، لیکن قیامت کے دن اگر اس پر عمل کیا ہوگا تبھی اس کا جواب دے پائیں گے، رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پوچھے گا من ربک کا، اگر اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکایا ہوگا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھا ہوگا، کسی اور کے آگے جا کے دعا نہیں کی ہوگی، تو وہ کہے گا ربی اللہ، اے اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے،
میرا رب اور کوئی نہیں ہے. میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. رب کہا تو رب کہنے کا حق بھی ادا کیا. کوئی مصیبت آئی تو تیرے آگے آ کے ہاتھ پھیلایا. تیرے آگے آ کے کوئی مشکل ہے تیری مشکل بھی حل کروانے کے لیے تیرے پاس ہے. اولاد نہیں ہو رہی اولاد مانگنے کے لیے بھی تیرے ہی پاس ہے. اے اللہ کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکایا. مانا رب تو صرف ایک کو مانا, ربی اللہ. پوچھا جائے گا ما دینک, تمہارا دین کیا ہے. دوسرا سوال ما دینک, تمہارا دین کیا ہے. اگر وہ اس نے زندگی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ کیا کہے گا, میرا دین اسلام ہے. وہ جواب اس کے منہ سے فوراً نکل جائے گا. اس کے بعد سوال ہوگا من نبیک, تمہارے پاس جو شخص بھیجا گیا تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. وہ کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تمام معاملات ہوں گے. آگے ترمذی کی روایت میں ایک اور سوال آتا ہے. کیا سوال آتا ہے, ما ادرکتا, تم نے تمام سوالوں کے جواب کیسے جانے. وہ کہے گا تلوت وادرکت وصدقت, وہ کہے گا میں نے پڑھا, وادرکت میں نے جانا, وصدقت تبھی میں نے اس بات کی تصدیق کری. گویا کہ کیا معلوم ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ان سے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کو کہہ دو کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے. اردو کا پڑھنے کو کہتے تو اردو پڑھ نہیں پاتے ہیں. دنیا کے تمام علوم سائنس انگلش میتھ سب کچھ میں پروفیسر ہوتے ہیں, بڑے سے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں, فراٹے دار پڑھ دیتے ہیں, لیکن دنیا میں جس چیز کے لیے بھیجا گیا, جس چیز کو پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اسی کو نہیں پڑھ پاتے. تو آپ اس دن کیسے کہیں گے چلو تو میں نے پڑھا, آپ تو پڑھے ہی نہیں, آپ نے تو پڑھا ہی نہیں. تو میرے بھائیو اگر ابھی بھی وقت ہے آپ کوشش کریں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کر کے پڑھیں تاکہ آپ اس بات کا جواب دے سکیں کہ تلوت میں نے پڑھا, وادرکت میں نے جانا, وصدقت اور میں نے تصدیق کری. یہ تمام معاملات نیک شخص کے ساتھ ہوگی. پھر ایک روشن فرشتہ آئے گا اور روشن فرشتہ وہ شخص اس روشن فرشتے سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا کہ تم کون ہو. وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک اعمال ہوں, میں تمہاری تلاوت قرآن ہوں, میں تمہاری نماز ہوں, میں تمہارا روزہ ہوں, میں تمہارا صدقہ و خیرات ہوں. پھر اسے سب سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی. جہنم دکھانے کے لیے کیا دکھایا جائے گا, دیکھو اگر تم بد اعمال کر کے آتے, اگر تم زندگی بھر نافرمانیاں کر کے آتے تو تم اس کے اندر جاتے, لیکن اس کی کھڑکی کو بند کر کے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. کہا دیکھو یہ تمہارا عمل ہے اور آج تم ان اعمال کے بدلے اس جنت کی ہوا کو کھاؤ گے, اور جاؤ سکون سے سو جاؤ, آرام کرو, تمہارے قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے, جاؤ سکون سے آرام کرو. لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی بدبخت شخص ہوتا ہے, اگر کوئی اللہ رب العالمین کا نافرمان شخص ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. جیسے اسے قبر کے اندر سب لوگ لٹال کر کے جاتے ہیں, فرشتے اس کے قبر میں آ جاتے ہیں, اور فرشتے کیسے, سوال و جواب کرنے والے, منکر نکیر کیسے, نہایتی غضبناک, نہایتی دیکھنے سے فوراً آپ کے اندر ڈر لاحق ہو جائے, فوراً غصے دار آپ کو دکھیں گے. وہ آپ سے پوچھیں گے من ربک, تمہارا رب کون ہے. لیکن کبھی رب کے پاس آئے ہی نہیں, کبھی رب کے آگے سر آ کے جھکایا ہی نہیں, کبھی رب کو جانا ہی نہیں. ہمیشہ لوگوں کے دروں پر جاتے رہے, لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلاتے رہے, کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے, کسی اور سے جا کر کے بھیک مانگتے رہے, کسی اور کے در پہ جا کر کے اولاد مانگتے رہے. تو اس کے منہ سے کیسے جواب نکلے گا کہ ربی اللہ. وہ تو یہی کہے گا میں نہیں جانتا, میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہاں لا ادری, ہائے میری بربادی, ہائے میری بربادی, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. اس سے پوچھا جائے گا ما دینک, وہ کہے گا لا ادری, میں نہیں جانتا. من نبیک, تمہارا نبی کون تھا. وہ کہے گا لا ادری, ہائے اس کی بربادی. کیا معاملہ ہوگا اس شخص کا آگے, اس کے آگے تمام معاملات اس کے طے کر دیے جائیں گے, اس کے تمام سوال و جواب میں فیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد آگے کی برزخ کی زندگی, اس کے بعد اس کے پاس ایک نہایت خطرناک فرشتہ آئے گا, اور فرشتہ آ کر کے پوچھے گا, فرشتے سے پوچھے گا وہ شخص, کیا پوچھے گا کہ تم کون ہو. وہ کہے گا میں تمہاری سود ہوں, جو تم زندگی پر بدعمالی کرتے رہے, زندگی پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے, زندگی پر اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتے رہے. میں تمہاری نماز جو تم چھوڑا کرتے تھے, میں تمہاری وہ تمام اعمال ہوں جو تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا کرتے تھے. تو وہ فرشتہ آ کر کے بتلائے گا اور اسے جنت دکھائے گا, اور جنت دکھا کر کہے گا اگر تم نیک اعمال کرتے, تمہارے سامنے نیک اعمال واضح ہونے کے بعد اگر تم نیک اعمال کرتے تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا, لیکن آج تم یہاں پر پھنس چکے ہو, آج تمہیں جہنم کا دیدار کرایا جائے گا. اور دیدار کیسا, اس کے اندر سے گندی بدبو, نہایتی غلیظ ہوا, آگ کی لو, یہ تمام چیز اس کے اندر آئے گی. اور اس کے پاس جیسے ہی وہ ایک سوال میں فیل ہوا, ایک سوال میں فیل ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جیسے سوال کیا
جائے گا, وہ کہے گا لا ادری, فوراً اس کے سر پہ ایک گرز مارا جائے گا, ایک ہتھوڑا, اور اس ہتھوڑے کی صلاحیت یہ آتی ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ریت ہو جائے. ویسے وہ کہے گا لا ادری, مجھے نہیں پتا, فوراً اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک تیز رفتار کے ساتھ اس ہتھوڑے کو مارا جائے گا اور وہ شخص چور چور ہو جائے گا. پھر سوال ہوگا, پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا, پھر سوال ہوگا, اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے گا. آنے والی تا زندگی تک, ہمیشہ کی زندگی تک اس کو اسی طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا. اس کے قبر کے اندر نہایتی غلیظ بدبودار جانور, یہ تمام چیزیں اس کی قبر کے اندر آ جائیں گے. تو میرے بھائیو, یہ روح کا معاملہ ہے. اگر آپ نے زندگی بھر نیک اعمال کیے اور آج آپ حقیقت کا جائزہ لیں, آج قبرستان میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر لکھا رہتا ہوگا کہ کل ہم بھی تم جیسے تھے, روڈوں پر چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اپنے کاروبار میں ملوث رہتے, ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی وقت نہیں ہے, مصروف ہو بہت, کل ہم بھی تم جیسے تھے, آج ہم یہاں ہیں, آج ہم بھی, کل تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ گے. وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ مجھے بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا, لکھا رہتا ہے تختے پر کہ مجھے یہ بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا, میرے ماں باپ, میرے آل و اولاد, میری بیویاں, سب کی نظر میں بڑا اہم تھا. لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے. آج جس مٹی سے دور ہوتے ہیں, اگر وہی مٹی کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اس مٹی کو ہٹا دیتے ہیں, اس کپڑے کو بدل دیتے ہیں. کل جس مٹی کے اوپر آج آپ چل رہے ہیں, کل اسی مٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے. کپڑا بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے جو بدل کر کے آپ ہٹ جائے. اور فوراً سائنسدانوں نے اس کی تصریح کری ہے کہ جیسے ہی انسان قبر کے اندر جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کی باڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے. 2-3 دنوں کے اندر اس کے ناخون جھڑنے لگتے ہیں. 3 دن کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. پیٹ کے اندر جو گیس ہوتی ہے وہ گیس کے ذریعے سے پیٹ پھٹ جاتا ہے, اور تمام اگل بغل کے موذی جانور, کیڑے مکوڑے جان جاتے ہیں کہ کوئی نیا خوراک آیا ہے. اس کو آ کر کے چٹ کر جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک بدن پر ایک گوشت نہیں ہوتا ہے. آخر میں چند دنوں کے بعد جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی چکنا چور ہونے لگتی ہیں. یہ انسان کی حقیقت ہے. آج انسان حقیقت سے ناواقف ہے, زندگی بھر اپنی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے, اس کو اس کے سوال و جواب کی بھی فکر نہیں ہے. بے نماز نمازیں چھوٹ رہی, کوئی پرواہ نہیں ہے. خاندان والے, تمام گھر والے, تمام لوگ صحیح سلامت ہونے چاہیے. کم سے کم بھائی دنیا بھی اگر آپ اچھی کرنا چاہ رہے ہیں, دنیا کے اندر اگر روشنی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اپنی آخرت کو بھی سنواریں, اپنی قبر کو روشن کریں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب جنت کا بیان ہوتا, جہنم کا بیان ہوتا, تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تھے. لیکن جب ان کے سامنے قبر کا بیان ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ برزخ کا راستہ ہے, قبر اس کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس کے اندر اس منزل میں پار ہو گیا تو آگے کے تمام مراحل پار ہو جاؤں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ, عشرہ مبشرہ, جن کو ایک ہی مجلس میں 3 بار جنت کی بشارت دی گئی, جو نبی کی بیٹی کے 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. ایسا شخص بھی اتنا ڈر رہا تو ہماری اور آپ کی کیا وقت ہے؟ ہم کیوں نہ ڈریں؟ ہم کیوں اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان موت سے بہت دور سمجھتا ہے, موت کو بہت دور سمجھتا ہے. صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی, موت کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اتنا یقین نہیں کہ ہم ظہر پڑھ کر کے جائیں گے تو عصر پا لیں گے, اگر ہم عصر پڑھ کر کے جائیں گے تو مغرب پا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تم تو بہت دور کی سوچ رہے ہو, تم تو بہت دور کی سوچ رہے ہو. تمہاری حقیقت یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور ایک طرف سلام پھیرو اور دوسری طرف سلام پھیرنے کے لیے بڑھو تو تم اس کی طرف سلام بھی نہیں پھیر سکتے. کتنا وقت ہوتا ہے, 1 سیکنڈ کے اندر دوسرا سلام پھر جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کا بھی وقفہ نہیں ہے, اتنا بھی وقفہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اپنی موت کی تیاری کریں, کیونکہ قبر کی جو منزل ہے وہ بڑی سخت منزل ہے. قبر میں ہر شخص دبوچا جاتا ہے, قبر میں ہر شخص, ہر نیک شخص بھی دبوچا جاتا ہے, ہر فاسق اور فاجر اور بدکار شخص بھی دبوچا جاتا ہے. اور اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, جن کی جب انتقال ہوا, جن کی وفات ہوئی, تو ان کے انتقال سے اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا. اللہ رب العالمین کا عرش حرکت کرنے لگا اور ان کی نماز جنازہ کے اندر 70,000 فرشتے جمع ہوئے. 70,000 فرشتوں نے ان کی قبر کو, ان کے نماز جنازہ میں ادائیگی دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ شخص تھا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے تھے, اس شخص کو بھی قبر نے دبوچا. لیکن جیسے ہی دبوچا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری تو قبر کا دبوچنا سب سے
سخت دبوچنا ہے. اور اگر آپ نے زندگی پر ایسے احکامات کرے، ایسے ہی اعمال کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کا دبوچنا بڑا سخت ہوگا. اس کا دبوچنا ایسا ہوگا کہ جب وہ دبوچے گی تو ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلی میں جا گھسے گی، اس ٹائم دبا دے گی انسان کو. یہ انسان کا معاملہ ہوگا. تو میرے بھائیوں، قبر کی تیاری کریں. اپنی موت سے اپنے آپ کو باخبر نہ کرے بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی موت کی تیاری کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے نیک اعمال کر لے اور اپنی موت کو، اپنی برزخی زندگی کو اچھا بنا لے. تو میرے بھائیوں، اپنی موت کی تیاری کریں. موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان مقرب بندوں میں کر لے جو تیرے مومن بندے ہیں، جو تیرے عزیز بندے ہیں، جن کی روح آسانی سے نکالی جا رہی ہو. اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من